بھی بات ہوتی ہے خواتین کی تو خواتین بہت جذباتی ہوتی ہیں, ایموشنلی کہا جاتا ہے کہ ویک ہوتی ہیں. بالکل. تو ایموشنل انٹیلیجنس پہ اگر ہم بات کریں تو کیسے ہوں گی ہماری خواتین ایموشنلی انٹیلیجنٹ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایموشنل انٹیلیجنس سمجھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا چیز. ایموشنل انٹیلیجنس از بیسکلی اپنے ایموشن کو انڈرسٹینڈ کرنا, ریکگنائز کرنا, انفلوئنس کرنا, نہ صرف اپنے اور دوسروں کے ایموشنس کو. اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں کہوں گی کہ اپنے ایموشنس کو سمجھتے ہوئے اور اس کو اوپر فل کنٹرول حاصل کرنا از ایموشنل انٹیلیجنس. اب ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا کتنا ضروری ہے, میں آپ کو صرف یہ بات کہوں گی کہ پہلے اگر ہم جب اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ بچے کو انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے اف ہی وانٹس ٹو بی سکسیزفل ان ہز کریئر اور ان ہز لائف. آپ اب کے دور میں جو ہے نا آپ کو صرف انٹیلیجنٹ نہیں ہونا بٹ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا زیادہ ضروری ہے. بیکاز آپ کو آفسز میں کام کرنے, کہیں بھی کام کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں, ان کو مینج کرتے ہیں. تو جو مینج کرتے ہوئے اگر آپ نے سامنے والے کے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا سو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو میک انفارمڈ ڈیسیجن. جب انفارمڈ ڈیسیجن نہیں ہوں گے, لاجیکل ڈیسیجنز آپ نہیں لیں گے, سو یو دین ہیو ٹو میک اے بگ لاس. لاس کیا ہو سکتا ہے, اس میں آپ کے بڑے کمپٹنٹ امپلائیز ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ جذباتی فیصلہ لے لیتے ہیں اس وقت. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اس کے جو ایموشنس ہیں, سمپلی یو ہیو ٹو پٹ یور ایموشنس ان دیئر شوز. ٹھیک ہے, جو ان کے ہیں ایموشنس اس کو آپ نے اپنے شوز میں ڈالنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ایموشنس کو سمجھنا ہے کہ وہ کیوں اس طرح بیہیو کریں. تو یہ ایک بیسکلی بڑی براڈر ٹرم ہے. تو آپ نے اپنے امپلائیز, اٹس ناٹ اونلی امپلائیز, اٹس بیسکلی ڈیلنگ وتھ ایوری ون امپلائی. گھر میں بھی ریلیشن شپ بھی ہے, آپ کے پروفیشنل ریلیشن شپس بھی ہیں. پروفیشنل ریلیشن شپس پہ ہم کیوں فوکس زیادہ کرتے ہیں, بیکاز وی اسپینڈ مور ٹائم اوور دیئر. 8 گھنٹے ہم جاب کرتے ہیں یا بزنس بھی کریں جو بھی, تو یو ہیو ٹو ڈیل وتھ سو مینی پیپل. تو یو ہیو ٹو بلڈ اے ویری ہیلدی ریلیشن شپ. اور کانفلکٹ مینجمنٹ ہونی چاہیے. وہ کانفلکٹ مینجمنٹ ہوگی کس کانفلکٹ, اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ نیگوسیشن اسکلز آپ کی بہتر ہوتی ہیں, آپ کی اسٹریس مینجمنٹ کنٹرولڈ ہوتا ہے. دین کانفلکٹ ریزولوشن بھی جو ہے وہ آپ کے اور فردر اسٹرینتھن ہوتی ہے, کیونکہ آپ جب جیسے جیسے اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرتے جاتے ہو آپ بہتر ڈیسیجنس لے پاتے ہو. فیمیلس کے بارے میں ایسا ہے کہ وہ بہت ایموشنلی ویک ہوتی ہیں, تو اگر کسی ان کے باس نے ان کو ڈانٹ دیا وہ فوراً رونے لگتی ہیں. اور کارپوریٹ میں کیا آئی تھنک کہیں پہ بھی آئی وڈ سے کہ اپنے ایموشنس کو اتنا اسٹرانگ رکھیں کہ سامنے والا آپ کی اس ویکنس کو آئیڈینٹیفائی کر کے لیٹر وہ آپ کو ایکسپلائٹ نہ کرے. کیونکہ ہوتا یہی ہے جب سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بڑی ایموشنلی ویک ہے, وہ اس ویکنس کو آپ کو ہمیشہ یوز کرتا ہے اور وہ آپ کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو آپ یہ نہ ہونے دیں. اور یہ بات پروون ہے کہ جب آپ کے باس کو پتہ چل جائے کہ یا وہ آپ کو کبھی روتا دیکھے یا آپ کو دیکھے کہ یو آر ویری ایموشنلی ویک, تو ان اے ویک اور ٹو, اور وہ اپنے پلان میں رکھتا ہے کہ اس بندے کو تو مجھے فائر کرنا ہے. سو پیپل ڈونٹ لائک ایموشنلی ویک پرسن. تو فیمیلس کو چاہیے کہ اس کے اوپر ورکنگ کریں بہت زیادہ. اٹس ناٹ اونلی فیمیلس, ایوری بڈی شوڈ ورک آن ایموشنل انٹیلیجنس, بٹ کیونکہ ہمارا جو پروگرام اٹس بیسکلی فوکسنگ مور آن فیمیلس, تو یہ میں میسج ان کو دوں گی کہ ڈیفینیٹلی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا سیکھیں. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ہونا کس طرح ہے. ہاں, میں یہی بولنا والی تھی کہ ہونا تو سیکھنا, دیکھیے 2 چیزیں, یا تو انسان اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ رہا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ, اور اگر ہم اپنے اوپر کام کرنا چاہیں, ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں مگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اپنے پہ ویسے ہی کام کرنا چاہیے, تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں بہت سارے اس پہ, دیکھیے جو سب سے پہلے تو سیلف اویئرنیس, دس از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبی, بہت ساری خوبی دی ہیں, ہم خود نہیں ریئلائز کرتے. تو فرسٹ تھنگ از سیلف اویئرنیس. اپنے آپ کو پہلے اویئر تم اپنے بارے میں, تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نہ کوئی اسکل دی ہے, صلاحیت دی ہے, ہی نہیں سکتا کہ کوئی صلاحیت کے بغیر اللہ نے پیدا کیا ہے. تو پہلے تو اپنے آپ کے اندر ڈھونڈیں وہ صلاحیت کیا ہے. پھر سیلف اویئرنیس جب ہو جائے گی تو اگر آپ کے اندر کوئی ویکنیسز ہیں تو اس کے اوپر کام کریں. تو سیلف ریگولیشن ہے, جو آپ کے ایموشنز, اگر ایموشنلی آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, یو بیکم سم ٹائمز یو بیکم ویری ریئیکٹیو. اگر ہم فردر ڈسکشنس میں جائیں تو وہ کون سی ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس اینڈ ٹپس ہیں جو خواتین کے فنگر ٹپس میں ہونی چاہیے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ گھر میں, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ کارپوریٹ میں ہیں یا آپ کوئی بزنس کر رہی ہیں یا دنیا میں آپ کہیں پہ بھی ہیں, آپ کی وہ جو ایموشن انٹیلیجنس کی ٹرکس ہیں وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے, تاکہ کوئی بھی آپ کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے. آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اتنا ڈیپ ڈاؤن کر کے کوئی آپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, اور آپ خود بھی اپنے نقصان نہیں کریں نا.
بالکل. دیکھیے بہت ساری ٹیکنیکس ہیں مگر میں آپ کو بس 2-3 بہت میجر ٹیکنیکس بتاؤں گی. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو میں نے کچھ ٹپ بتائی اور آپ نے فوراً اس کو لرن کیا, سیکھ لیا. اٹ ٹیکس ٹائم اور پریکٹس بیسکلی از ریکوائرڈ. بہت سمپل چیز ہے. آپ نے سب سے پہلے تو اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنا ہے. ہمارے مائنڈ اتنا کلٹرڈ ہے, دیر آر سو مینی تھنگس گوئنگ ان آور مائنڈ. بہت ساری چیزیں ہمارے, ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر آنکھیں اپنی بند ہی کریں اور بند کرنے کے بعد فوکس لانے کی کوشش کریں, فوکسڈ مائنڈ نہیں ہے. جب فوکس نہیں ہوتا ایک کے بعد, آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں, آپ کو لگے گا کہ ایک پکچر آئی, دوسری پکچر, لائک سو مینی تھنگس گوئنگ ان یور مائنڈ. تو پہلے تو فرسٹ تھنگ از کہ اپنے اندر کامنس پیدا کریں, ریلیکس ہو, مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے میڈیٹیشن, مائنڈفل پریکٹس. میڈیٹیشن کے لیے میں بہت ہی آسان ہے کہ نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں. فجر کے فوراً بعد اگر آپ صرف 5 منٹ کے لیے وہیں پہ جائیں, نماز پہ ہی بیٹھ کے آنکھ بند کر کے فوکس کریں. اچھا فوکس لانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے یہ. وین یو اسٹارٹ ایون آئی تھنک آپ شاید 2 منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند نہیں کر پائیں گی, آپ کو لگے گا کہ ایک کے بعد نہیں کر سکتی ہیں. تو واٹ یو کین جسٹ بیسٹ ڈو, آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آنکھوں کے سامنے, بند آنکھوں میں فیل کریں کہ سامنے آپ کے ایک اسکرین ہے, اور اسکرین پہ اب وہ اسکرین پہ نا آپ کو ایک کے بعد ایک پکچر, ادھر بھی بہت پرابلم ہوگی آپ کو. سو واٹ دا بیسٹ یو کین ڈو, آپ اللہ سے ایک تو مدد مانگے. تو اس کے لیے یہ کہ اس اسکرین پہ اللہ کا نام لکھتے ہیں. اسٹارٹ وتھ جسٹ فیو سیکنڈس, پھر اس کے بعد وہ سیکنڈس بڑھائیں, پھر ہوتے ہوتے 5 منٹس پہ آئیں گی, پھر اس کے بعد 10 منٹس میں. اس کے بعد ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ 15 منٹس بہت اچھے سے میڈیٹیشن کر لیں گے. تو اسٹارٹ وتھ 1 منٹ 2 منٹ, فجر کی نماز, بیکاز فجر کے ٹائم میں بڑی کامنس ہوتی ہے اور آپ ریلیکس ہوتے ہیں, موسم بڑا اچھا ہوتا ہے. موسم سے مراد یہ پولیوشن نہیں ہوتا, آوازیں نہیں آ رہی ہوتی, تو آپ فوکس کر سکتے ہیں. اسٹارٹ وتھ دس, اسٹارٹ ریلیکسنگ یور مائنڈ. جب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا تو آپ سب کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. سب سے ایک تو یہ چیز میڈیٹیشن سب سے فرسٹ تھنگ. ایون اف یو سی ہمارے ریلیجن میں بھی یہ چیز ہے, اس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. تو یہ تو ہمارے ریلیجن میں ہے, ہم اسی کو فوکس کر, اسی پہ کام کر لیں تو آئی تھنک ونڈرز ویل گیٹ ونڈرز. سو ایک تو یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, مائنڈفلنس میڈیٹیشن والی پریکٹس کریں. دا سیکنڈ تھنگ از اسٹارٹ جرنلنگ. جرنلنگ کیا چیز ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کے سارا دن جتنی بھی آپ کی اچھی چیزیں ہوئیں, پہلے تو اچھی چیزوں کو لکھنا شروع کریں, ٹھیک ہے. دین اس کو لکھیں اینڈ شو گریٹیٹیوڈ. جتنا آپ چیزوں, ہم لکھتے ہی نہیں کہ ہمارے سارے دن میں کتنی اچھی چیزیں ہوئیں. لیٹس سے آپ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے سوچا میرا یہ کام ہو جائے, جب ہو جاتے یو فورگیٹ دیٹ. سو وائی ناٹ کہ آپ اس چیز کو مینشن کریں اپنی ڈائری میں, کہ تو یو ول فائنڈ اے سینس آف اچیومنٹ. یس آئی ڈڈ, میرے ساتھ یہ ہوا, اللہ نے مجھے اس سے بلیس کیا, ٹھیک ہے. لیٹس سے کہ آج آپ کی بہت امپورٹنٹ باس کے ساتھ میٹنگ تھی اور آپ کی میٹنگ اچھی ہوگی, آپ بھول گئے. سو رات میں سونے سے پہلے اسٹارٹ جرننگ کہ کیا کیا چیزیں اچھی ہوئیں. ایون جو بری چیزیں ہوئی ہیں اس کو بھی آپ لکھیں. اچھا بہت ساری ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہے جرنلنگ کی, کہ آپ لکھتے بھی ہیں اور چند بری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی جوٹ ڈاؤن کریں, اس کو بھی لکھیں. لکھنے کے بعد آپ اس کو پھاڑ دیں. جسٹ فورگیٹ دیٹ کہ بری چیزوں کو پھاڑنا یا اچھی چیزوں کو نہیں, اچھی چیزوں کو رکھیں. ہاں اچھی چیزوں کو رکھیں, اچھی بری بہت ساری جرنلنگ کی ٹیکنیکس ہے. ایک تو یہ بھی ٹیکنیک ہے کہ آپ اچھی چیزوں کو لکھتے ہیں اور بری چیزوں کو بھی لکھیں. کیا اچھی, یو ول فائنڈ کہ آپ کی جو اچھی چیزیں ہیں نا, نعمتیں بہت ہوں گی, اور آپ کی کچھ جو بھی ہارڈ لک ہوا وہ ایک دو. اب ہوتا کیا ہے کہ وی ایکچولی جو ہماری بری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری حاوی ہو جاتی ہیں. وی ایکچولی بن ویری انگریٹفل ٹو گاڈ کہ ہم وہ چیزوں کو نہیں کنسیڈر کرتے. ہم گریٹیٹیوڈ بھی ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم ہر چیز کا ایک صبح اٹھ کے شکر کر لیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, تو اس کا بھی ہم شکر ادا تو نہیں کر سکتے. بالکل ایبسلیوٹلی. اینڈ یو نو اٹس لائک سم تھنگ لائک واٹ یو تھنک یو ول گیٹ دیٹ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ مجھ سے اچھا گمان کرو, میں وہی دوں گا. بالکل ایسے. سو یہاں پہ میں آپ کو ایک بہت اچھی اور ٹپ دیتی ہوں کہ ونس یو گیٹ اپ ان دا مارننگ, دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو شوڈ ڈو از کہ ظاہر سی بات ہے ہم صبح اٹھنے کے بعد جو ہے فجر کی نماز ہی پڑھتے ہیں, کہ بستر پہ ہی آپ نے یہ 3 ایفرمیشنز دینے. ایفرمیشنز ہوتے ہیں پازیٹیو ٹاک, سیلف ٹاک تو کرنا ہی ہے. جو آپ بولتے ہیں نا آپ کا مائنڈ بھی وہی اٹریکٹ کرتا ہے. تو آپ نے 3 چیزیں بولی, 3 اسٹیٹمنٹس کہ سب سے پہلے کہنے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے مجھے زندگی کا آج ایک دن دیا. ہمیں پتہ ہے آگے ہماری کتنی زندگی, وی ڈونٹ نو دیٹ, بٹ دا مور یو شو گریٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ آل بلیسنگز دے گا. تو فرسٹ تھنگ از اٹھنے کے بعد اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے مجھے زندگی کا ایک دن دیا. دا سیکنڈ افرمیشن از کہ آج کا دن میرا بہت اچھا گزرے گا. ٹھیک ہے, آج کا دن میرا بہت اچھا گزرے گا, یہ سیکنڈ افرمیشن ہے. اینڈ تھرڈ تھنگ از دیٹ یو آر گوئنگ ٹو سے
آج کے دن مجھے کچھ خوشخبری سننے کو ملے گی. وین یو سے دس, آپ کا مائنڈ سوچنا ہی پازیٹیو رکھتا ہے, کیونکہ آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اپنا ڈے اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو وہ چیز یہ ملٹیپلائی ہوتی ہے. تو آپ کے ایموشن اسی وقت ہی ریلیکس ہو جاتے ہیں, آپ پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, بیکاز ہمارے جو ارد گرد ہے نا وہ پازیٹیو اورا ہر ایک کا ہوتا ہے. تو جو آپ اورا بنائیں گے, پازیٹیو اورا بنائیں گے, یو ول اٹریکٹ پازیٹیو تھنگ. نیگیٹو اورا بنائیں گے تو نیگیٹو. جسٹ تھنک اینڈ ریمائنڈ, لائک جسٹ ریکال کہ کبھی آپ کا دن برا گزرا ہے, لیٹس سے یو اسٹارٹ اے ڈے وتھ اے ویری بیڈ تھاٹ سم تھنگ, تو دا ہول ڈے آپ کا بڑا خراب گزرتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, کیونکہ ہم نے شروعات ہی دن کی بڑی خراب کی ہوتی ہے, یار بھی خراب رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ خراب ہو ہی رہا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. آپ جو بھی آپ سے بہت پیار سے بھی بات کرے گا, آپ اس کو بہت ہی بری طریقے سے بات کرو گے, بیکاز یو ہیو دیٹ نیگیٹو تھاٹ ان یور مائنڈ. سو دیکھیں, آپ نے آپ کا مائنڈ ہی اٹریکٹ کرنا ہے نا, تو مائنڈ میں کیوں نہیں اپنی پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ اچھی چیزوں کو اٹریکٹ کریں. سو گو وتھ دس تھنگ, تو یو ول فائنڈ مچ بیٹر. بڑی امیزنگ تھیراپی آپ نے بتائی ہے. یہ ساری سب جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو کرنی چاہیے. میں صرف خواتین کو نہیں بولوں گی, تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے اسٹیجز بتائے, اس سے سن کے اتنی پازیٹیوٹی مل رہی ہے, تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے تاکہ وہ اتنی ارلی ایج سے یہ سب کچھ اسٹارٹ کریں. بالکل, ایبسلیوٹلی. اور دیکھیے, آپ چاہے اسکول میں ہوں, اسکول ٹیچرس ہوں, کارپوریٹ میں ہوں, آپ کی فیملی ریلیشن شپ ہو, یہ ایموشنس تو ہر جگہ انوالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے اوپر سیلف کنٹرول نہیں کرنا, تو ڈیفینیٹلی دا ہول دین یور جرنی, یور لائف بیکمس مزریبل. تو بہتر ہے نا کہ پازیٹیوٹی لے کے آئے, اچھا سوچیں, ایموشنس پہ کنٹرول رکھیں. سو یس, ایون ہمارے ریلیجن میں بھی ہے, ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ جب بھی کبھی غصہ آئے تو آپ جس اسٹیٹ میں ہیں وہاں پہ مطلب چینج کر لیں, کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں اور ٹھنڈا پانی پئیں. تو اپنے اس وقت میجر ڈیسیژنس نہ کریں. کبھی کبھار ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ لیٹس سے اف یو آر ان اے لیڈرشپ پوزیشن, کوئی آپ سے کچھ کام کرنے کو, آپ نے کچھ کام کہا اور اس نے نہیں کیا, سو وی ریئیکٹ. سو ون شوڈ ناٹ ریئیکٹ. جسٹ میں نے جیسے کہا, پٹ یور سیلف ان دیئر شوز. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے, کہنا بہت مشکل لگ رہا ہے اور لگتا ہے کہ یہ کہنا بڑا آسان لگ رہا ہے, بٹ اٹس ناٹ ایکچولی. بٹ دیکھیں, وہ کس سیناریو سے گزر کے آپ کے پاس آیا, وہ آپ کو منع کر رہا ہے, دیر مسٹ بی سم تھنگ. دا بیسٹ ٹیکنیک از اسٹارٹ کاؤنسلنگ. اس سے پوچھیں, اس سے بات کریں, اس کو پوچھیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی اگر شاید آپ نے اس وقت اس کی بات سنی, وہ مے بی آپ کو آگے آپ کو بہت آپ کے لیے کام آئے. ہوتا کیا ہے کہ ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں, تو وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ بڑا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کیا, کارپوریٹ کی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کہ نارملی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یار ہمارا باس بڑا روڈ ہے, بڑا ہارش ہے, بدتمیز ہے, ہیوملیٹ کرتا ہے. سو اف دا پرسن, اف دیٹ امپلائی از ویری ہارڈ ورکنگ, کمپٹنٹ, سو یو آر گوئنگ ٹو لوز دیٹ کمپٹنٹ امپلائی. ڈونٹ ڈو دیٹ, بیکاز یہ امپلائیز, جیسا ہم ایچ آر میں اسٹوڈنٹس کو بھی میں پڑھاتی ہوں کہ آپ کے امپلائیز جو ہیں وہ ایسٹ ہے آپ کی کمپنی. میں یہی بولنے والی تھی. ہاں, تو اگر آپ نے ان کا نہیں خیال رکھا تو ڈیفینیٹلی یہی تو آپ کے لیے بہت کام کرتے ہیں, 8 hours سم ٹائمز مور دین دیٹ. سو لسننگ از ویری امپورٹنٹ. ایموشنل انٹیلیجنس ہونے میں یہ ایک سب سے بڑی جو گڈ لسنر, یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. لسن ٹو دیم, تبھی آپ اپنے آپ کو ان کے شو میں پٹ کر سکیں گے, جو میں نے جملہ کہا ہے, پٹ یور سیلف ان دیئر شوز. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. لسننگ از ویری امپورٹنٹ. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی لوگ لیڈرشپ رول میں ہیں, جو لیڈ کر رہے ہیں آرگنائزیشن کو, ان کو بھی چاہیے کہ ساری ٹیم ورک کو ساتھ لے کے چلیں اور ہر امپلائی کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں. ہاں, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, کام ڈیلیز بھی ہوتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی ایک غلطی پہ اس کو جج کریں یا اس کو فوراً سے پنش کریں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے آپ اپنا ایک ایسٹ لوز کریں, اسی طرح سے ایک کمپیٹنٹ امپلائی کو لوز کرنا بھی ہے. ٹرو, ویری ٹرو. یہاں پہ ایک میں اور میسج بھی فیمیلس کو کہوں گی, وہ یہ کہ دیکھیں, not even females, but it's a message for all that you should keep on learning. Continuous learning is very important. اگر آپ competent ہیں, اب اگر if you stay at one point اور اپنے آپ کو اپنے اپ اسکل نہیں کیا. See, the most important feature or attribute of any person is confidence. Confidence ہے تو سب کچھ ہے. Confidence آتا کہاں سے؟ Confidence آتا ہے آپ کی نالج سے, آپ کی ایجوکیشن سے, آپ کی لرننگ سے. کنٹینیوس لرننگ. یو سی, اب تو اے آئی کا دور ہے, رائٹ. اگر اب اگین اف یو آر ناٹ equipped with the knowledge of AI, so you'll be left behind. It's something like people اب بہت یہ سن رہے ہیں کہ اے آئی سب کو ریپلیس, ہیومنس کو ریپلیس کر دے گا. No, it's not like that. AI is not going to replace anyone. Don't get the fear of AI کہ it's going to replace your job. It's only going to replace those people who are جنہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا.
ایبسلیوٹلی اپ گریڈ نہیں کیا, اور جنہوں نے اے آئی کے ساتھ دوستی نہیں کی, دوستی کر لیں اس کے ساتھ, تو پھر اٹس ناٹ, بیکاز اے آئی کو کس نے بنایا, انسان نہیں بنایا آف کورس. سو وائی ٹو فیئر, وائی ٹو وری, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب کنٹینیوس لرننگ از امپورٹنٹ, فیمیلس کے لیے بھی ہے, میلس کے لیے بھی ہے. جو بھی آپ کی فیلڈ ہے, آپ نے لیٹس سے جو بھی آپ کی ایجوکیشن ہو گئی ہے, اس کے ساتھ اپنے اندر اپنے آپ کو اپ اسکل کریں, شارٹ کورسز کریں, اپنے آپ کو ویل ایکوپ کریں ود دا لیٹسٹ نالج آف یور فیلڈ. جو بھی آپ کی فیلڈ ہے, آپ چاہے ایڈورٹائزنگ میں ہیں, آپ مارکیٹنگ میں ہیں, آپ ایچ آر میں, فائنانس میں, واٹ ایور, اپنے آپ کو اپ اسکل کریں. یہ آپ میرا ایک میسیج ہے ٹو آل فیمیلس, کیونکہ تبھی آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا. آپ جب آپ اسکلفل ہوں گے, آپ کو اچھی جاب ملے گی, آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے. جب تک آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے نا, تو یو کین ناٹ ریز یور وائس اگینسٹ اینی ون. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یو گو اگینسٹ دا سوسائٹی اور بینگ, میں کوئی فیمنسٹ نہیں ہوں کہ بھائی فیمیلس کو اپنی آواز اٹھانی ہے, بٹ یہ اپنے رائٹ کے لیے تو کہنا ہے. ہمارے پاس جو فیمیلس ہیں, جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں, جو بچیاں ہیں, پڑھی لکھی ہوتی ہیں, ان کو اپنے رائٹس کا نہیں پتا. بٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ لڑنا شروع کر دیں. ایک صحیح بات اور ایک صحیح موٹیو آپ کسی کے سامنے رکھ سکتے, وہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ کو نالج ہوگی, جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں صحیح بھی ہوں یا نہیں. بالکل صحیح بھی ہوں. اور دوسری امپورٹنٹ ہے کہ آپ تھوڑی بہت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اگر ہوں. میں نہیں کہہ رہی کہ اگر لیٹس سے اف اٹس ناٹ الاؤڈ ان یور فیملی اینڈ یور ان لاز ٹو گو آؤٹ سائڈ اینڈ ورک, یو کین اسٹارٹ فری لانسنگ. آپ اپنا لائک یو ہیو ٹو لیو ود دیم. تو کوئی لڑ کے جھگڑ کے ایسا تو نہیں کچھ کرنا نا. تو آپ اپنا ٹائم بنائیں کہ 2 گھنٹے میں فری لانسنگ کروں گی, سو دیٹ آئی ہیو مائی پاکٹ منی. تو یہ آپ دیٹ از دا اونلی ریزن کہ جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں, آپ کی بات میں دم ہوتا ہے, سامنے والا سنتا ہے, ورنہ آپ کی بات کی کوئی وقت نہیں رہتی. یہ چیز. اچھا, ایک چیز مجھے آپ سے اور پوچھنی, کیونکہ آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ فیمیل اورینٹیڈ ہم کام کر رہے ہیں اور خواتین میں میری فالوئنگ زیادہ ہے, تو وہ ایموشنل اگر انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی ہیں لڑکیاں, تو وہ اپنی زندگی میں کہیں رک جاتی ہیں, اسٹک ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی کہ سچویشن کا کرنا کیا ہے. تو جو اسٹک ہو جاتی ہے ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو جیسے ہی کہا کہ جب وہ اسٹک ہو جاتی ہے نا, تو پروفیشنل ڈیولپمنٹ اپنے اندر کنٹینیوس لرن. دیکھیں ابھی بہت سارے شارٹ کورسز بھی ہیں, فری کورسز ہیں. تو آپ ایک تو مائنڈفل ٹیکنیکس یوز کریں, جو میں نے آپ کو بتایا, میڈیٹیشن کریں. جب تک میڈیٹیشن آپ نہیں کریں گے, آپ کو پتہ, سیلف اویئرنیس سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی. یو مائٹ بی ڈوئنگ ملٹیپل تھنگس. آپ سب کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ہمارا ایک ہے نا کانسیپٹ کہ سب کو خوش کریں, المیہ, کہ بہت کہ ہمیں سب کو خوش, آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. دس از امپاسبل. نو بڈی از پرفیکٹ. ٹھیک ہے, نو بڈی از پرفیکٹ کہ آپ سب کو خوش کریں. اگر اور کرنا کیوں ہے, ایگزیکٹلی دیٹس ٹرو. سوال یہ کہ کرنا کیوں ہے. بالکل. اور مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ سب کو خوش کریں گے نا, تو ہوگا پتہ ہے کیا, آپ مینٹلی سک ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو یہ جو وہ مینٹل سکنس, اچھا پھر جب آپ مینٹلی سک ہو جائیں گے, تو پھر سب لوگ آپ کو مینٹل بولیں گے نا. وہ تو دے وونٹ اسٹینڈ فار یو. جو جن کے لیے آپ اچھی تھیں, وہ سب آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ صحیح ہوں گی, تبھی آپ دوسروں کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو سب سے پہلے آئی وڈ سے, میں ساری وہ فیلنگس کی اپنی مینٹل ویل بینگ سب سے بڑی چیز اور امپورٹنٹ بھی ہے, وچ وی کال, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اپنے لیے می ٹائم تو نکالیں. ہم اپنے لیے انفارچونیٹلی مطلب نہیں ہوتا, ہم نہیں نکالتے, وچ از ویری رانگ. ایون اگر آپ آدھا گھنٹہ نکالے, 15 منٹ بنائے, ایون ہیونگ اے کپ آف ٹی, خاموشی سے تھوڑی دیکھ لی, دیٹس آلسو یور می ٹائم. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ باہر جائیں, تھوڑی دیکھ لیے, گھوم پھر کے آئیں. نو, آپ گھر. اچھا, آئی وڈ سے کہ مینٹل ویل بینگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ ایکسرسائزز بھی کریں, کیونکہ آپ کے جو کارٹیسول لیول ہے وہ جب تک نیچے نہیں آئے گا, تب تک سب چیزیں آپ کی ڈسٹرب رہیں گی, کیونکہ آپ پھر ہائپرٹینسو پیشنٹ بھی ہو جائیں گے, ڈائبٹیز بھی, دے مٹ بی ملٹیپل تھنگس گوئنگ آن. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ مینٹل ویل بینگ کے لیے آپ جو ہے کچھ می ٹائم نکالیں. اس می ٹائم میں چاہے آپ سمپل صبح مارننگ واک کریں, 10 منٹ کی, 15 منٹ کی, جس میں کوئی بھی نہ ہو, نہ آپ کے بچے ہو, نہ آپ کے ہسبینڈ ہو, کوئی بھی, نہ آپ کے فرینڈ بھی نہ ہو, بس آپ ہوں, ایمپٹینس ہو تھوڑی سی. ہاں ڈیفینیٹلی. تو اٹ ول ورک. جب یہ چیز پہ اس پہ فوکس کریں گی خواتین, جو آپ کہیں نا بٹ ڈسٹرب ہیں, اسٹک اپ ہو جاتی ہیں, تو پہلے تو آپ اپنے آپ کے ساتھ بات کریں, اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں سکون کے ساتھ. جب یہ چیز مل جائے گی, پھر سوچیں آپ کے اندر کون سی اسکل ہے جس پہ آپ فردر کام کر کے آپ بالکل سمجھ لیں چیتا ہو سکتی ہیں, ہے نا. یو کین بی اے گریٹ چیمپئن. سو ہر ایک کے اندر اسکل ہے.
صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہی ہے, وہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, اپنے آپ سے نہیں مل پاتے, اپنے آپ سے نہیں. ایگزیکٹلی, ایبسلیوٹلی, یہ چیز ہے. اچھا سمینہ, اگر میں آپ سے آخر میں سم اپ کرنے کے لیے بات پوچھوں کہ ہم ایک پیس آف ایڈوائس جو آپ لوگوں کو دینا چاہیے. بالکل, ڈیفینیٹلی. دیکھیں, ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کی آف لائف. یا ایبسلیوٹلی. دیکھیں, ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایجوکیشن نہیں ہے تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت جہیز دے رہے ہوتے ہیں, سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں, بچوں کو شوق نہیں ہوتا پڑھنے کا, بٹ آئی وڈ سے کہ اگر وہ ایجوکیشن پہ زیادہ انویسٹ کریں, ان کو پڑھا دیں, تو آئی تھنک یہ ان کے لیے زیور سے کم نہیں. بالکل بہترین چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جب ایجوکیشن آپ نے جب حاصل کر لی تو دیٹس ناٹ این اینڈ. دیکھیے, اف یو وانٹ ٹو بی کمپٹنٹ اینڈ یو وانٹ ٹو بی فائنینشلی اسٹرانگ, سب سے پہلے تو ایجوکیشن ہے, سیکنڈ ہے فائنینشلی اسٹرانگ. انڈیپینڈنٹ ہونا, ناٹ اسٹرانگ, انڈیپینڈنٹ ہونا. اسٹرانگ تو آپ ہو ہی جاتے ہیں اگر آپ اسکلفل ہیں. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو پھر آپ یو کین سے یور پوائنٹ آف ویو, یو کین, آئی ناٹ اگین ناٹ سیئنگ کہ اپنے رائٹ کے لیے نہ لڑیں, بٹ ایٹ لیسٹ آپ کو اپنے بیسک رائٹس تو پتہ ہے کہ کوئی آپ کو خود بھی اندر سے ایک انر پیس ہوگا کہ آئی ایم ان دا سیف زون, چاہے میرا فیوچر ہو یا میں خود ابھی جو میں جہاں کھڑی ہوئی ہوں, آئی ایم ان دا سیف زون. مطلب مجھے یہ نہیں پتا یہ بات کہنی چاہیے, مگر میں کہہ رہی ہوں کہ بار بار کسی کے اوپر ڈپینڈ ہونا بھی, چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہو یا آپ کا ہسبینڈ ہو, تھوڑا سا اب آکورڈ ہے کیونکہ دنیا کہاں چلی گئی اور ہم ڈپینڈنٹ ہیں. تو اور حالات کی ضرورت بھی یہی ہے نا, اگر آپ کے 2 بچے ہیں یا 4 ہیں یا 1 ہے اور وہ اس دور میں ایجوکیشن حاصل کریں, تو مجھے ایسا لگتا ہے میاں بیوی دونوں کو مل کے ہی ایک ثابت قدم رہنا چاہیے. کیونکہ اب یہ ہے کہ وہ والا دور چلا گیا کہ ایک کما رہا تھا اور سب کے سب بیٹھ کے کھا رہے تھے. اب وہ والا شاید دور چلا جا چکا ہے. ہمیں اپنے لیے, اپنی فیملی کو اپگریڈ کرنے کے لیے اور لائف اسٹائل چینج کرنے کے لیے کام تو کرنا پڑے گا. بالکل. دیکھیے, کام بالکل کرنا ہے. فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا اس سے ضروری ہے کہ دیکھیں, آپ کو سامنے والے کے سامنے بتانا پڑے گا, آپ نے کچھ باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے. جب تک آپ اپنی باؤنڈریز سیٹ نہیں کریں گے نا, تو آپ ہر کوئی آپ کے باؤنڈری کو کراس کر کے آ جائے گا. یہی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ اس وقت پاسبل ہے تب کہہ سکتے ہو جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو, پڑھے لکھے ہوں. آپ پڑھے لکھے ہوں گے, سامنے والا آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ پڑھے لکھے, شعور ہے, شعور ہے, اس کا اویئرنیس ہے, میں اس کے سامنے بحث نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری بات ہے, جب آپ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہوں گے, سامنے والے کو پتا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کوئی, میں اس کے ساتھ ہینکی پینکی نہیں کر سکتے. لوگ یہاں پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, بہت بری طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. نہ کریں, لڑکیوں کے ایموشنس کے ساتھ نہ کھیلیں. آپ آئی ہیو سین مینی فیمیلز, مینی ینگ گرلز کمپٹنٹ ہوتی ہیں, پڑھی لکھی ہوتی ہیں, اچھی جی پی اے ان کی ہوتی ہے, مطلب اچھے مارکس ہو کے پاس ہوئی بھی ہوتی ہیں, اور جب ان کی شادی ہوتی ہے وہ مینٹلی سک ہو جاتی ہیں. بہت کیسز ہیں, وہ ڈیسیژن نہیں لے پاتی. آپ, میں تو انفیکٹ کہوں گی پیرنٹس سے یہ میسج ہے میرے لیے, آئی وانٹ ٹو گیو میسج ٹو دا پیرنٹس کہ بچوں میں ڈیسیژن میکنگ اسکلس کو ڈیولپ کریں. ایگزیکٹلی, دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. دیکھیے, بچے وین ایور دے گیٹ اسٹک اپ اینی ویئر, جو لڑکیاں ہوتی ہیں, دے اونلی سیک ہیلپ فرام دیئر پیرنٹس, دے اونلی سیک ہیلپ فرام دیئر سبلنگس. وائی آپ کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے. ہاں, آپ خود ڈیسیژن تو لے سکیں. یہ دیکھیں, ہم نے دا وے وی ہیو raised our children, in fact ہمارا بھی ایسا ہی brought up ہوا ہے کہ جو پیرنٹس نے کہہ دیا بس وہ ویسے ہی ہے, بس آگے والا جو کہے گا you have to keep quiet. دیکھیں, آپ ریسپیکٹفلی آپ سامنے والے کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو, بدتمیزی کے ساتھ نہیں, بٹ وہ اس وقت پاسبل ہے جب آپ کے اندر ڈیسیژن میکنگ اسکلز ہوں. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اور وہ ایکسپلائٹ ہوئے جا رہے ہو. اینڈ میں پھر آپ نے جیسے کہا لڑکیاں اسٹک اپ ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے آپ نے ایجوکیشن کرنے کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ یہ کہ آپ کچھ 2 hours کے لیے 3 hours کے لیے کچھ فری لانسنگ, کوئی اسکل سیکھیں اور فری لانسنگ کریں. اگر اف اٹس ناٹ الاؤڈ ان یور فیملی ٹو ورک اینڈ گو آؤٹ سائڈ, رائٹ, یہ آپ یعنی آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئے, تو ایٹ لیسٹ آپ سامنے والا اپنے ہسبینڈ کے لیے 100% ڈپینڈنٹ نہیں ہوگے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. مے بی شاید ود دیٹ منی یو کین اسٹارٹ یور اون بزنس, یو کین بی اے ریئلی گڈ انٹرپرینیور. تو وہ اس وقت پاسبل ہے جب آپ اسکلفل ہیں. اچھا, آپ نے, میں نے جیسا کہا ایجوکیشن کر لی, اس کے بعد دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, دا ڈے یو تھنک کہ آپ کی ایجوکیشن ہوگی, پڑھائی ختم, ایسا نہیں ہے. شارٹ کورسز کریں, اپنے آپ کو اپ اسکل کرتے جائیں وقت کے ساتھ. جو ڈیمانڈ ہے, جو ضرورت ہے, سوشل میڈیا کے جو آج کل جو اسکلز ہیں, SEO, سوشل میڈیا مینجمنٹ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ساری چیزیں, یہ پہلے نہیں تھا.
اور بچے اب جو ہے وہ 2 months کی ٹریننگ لے لیتے ہیں ماشاء اللہ, پھر دے آر ارننگ ان گڈ منی, ڈالرس میں ارن کریں, بہت ساری چیزیں. سو یو ہیو ٹو لک فار ڈفرنٹ ڈائریکشن ایونیوز, کہاں سے آپ کو سورس آف انکم آپ کی ہو سکتی ہے. دے آر مینی پلیٹفارمس. تو بالکل. اچھا, میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گی, میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں نے آئی ڈن مائی PhD ان HR, رائٹ. سو PhD کے بعد فردر کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی PhD کر لی, اس کے بعد کیا ہوگا. ہاں. سو آئی بینگ فیمیل, تو میں سمجھ رہی تھی کہ آئی تھنک دیٹس مور دین انف. بٹ میں نے آگے وتھ ٹائم آئی آئیڈینٹیفائڈ کہ آگے کے دور میں جو ہے آئی نیڈ ٹو فردر اپگریڈ مائی سیلف. تو میں نے باہر سے آن لائن بہت سارے شارٹ کورسز کیے. وہ شارٹ کورسز سیکھنے کے بعد پھر میں نے یہاں پہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہوں. تو دا تھنگ از کہ آپ بھی ایکسپلور کریں فردر چیزوں کو, کہ کیا آپ کی فیلڈ کے اندر آپ فردر اپنے آپ کو اپ اسکل کر سکتے ہیں. سو دس از اے میسج کہ 2 چیزیں, کہ ایک تو ایجوکیشن آپ حاصل کریں, اور دوسری فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. 2 چیزیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سبینہ, کہ آپ نے اتنا اچھا جو ہے ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا, اور مجھے بالکل اس بات کی امید ہے کہ کافی فیمیلس کی آج بہت اچھے طریقے سے ہیلپ ہوگی آفٹر واچنگ دس پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ. پلیزر ہیونگ می ہیئر. تھینک یو.